اچھے شعر کو پڑھنے کے لیے سلیقہ چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس فیس بک کو ان کی صورتوں کی طرح ہی رکھے جو وہاں پہ لکھتے ہیں. اور میں خود شاعروں کو جسم پڑھ کے، نظم پڑھ کے سنتا ہوں تو مجھے اپنے آپ پہ خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے پروردگار کا کوئی شاعر نہیں. اور نہ لکھا بھی یہ ہے کہ ایک بہت بڑے ادارے کے سربراہ نے نام نہیں لیتا، اس نے بم نصب کر دیا کو نون سین بے سے لکھا ہوا تھا. آصف جیلانی صاحب ہنس رہے ہیں، انہیں معلوم ہے. جب میں نے اس کو یہ پوچھا کہ تمہیں نصب اور نسب کا پتہ نہیں، صرف اس لیے کہ اگر تمہارا کوئی حسب نسب ہوتا تو تم درست لکھتے بھی اور درست پڑھتے بھی. عزیزان من، میں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ یہ سوچا تھا کہ میں اس شاعر پہ، دیکھیے میں شاعرہ نہیں کہا کرتا، شعر کی جنڈر نہیں ہوا کرتی. یہ تو مجھ جیسے نہیں، بہت جیسے مردوں نے یہ تفاوت قائم رکھنے کے لیے کہ شعر بھی عورت اور مرد ہوتا ہے، اس قسم کی چیزیں تراشی ہوئی ہیں. شاعر شاعر ہوتا ہے، شعر شعر ہوتا ہے. یہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ والی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈگری جعلی بھی ہو تو جعلی ہوتی ہے. شعر شعر ہوتا ہے، شاعر شاعر ہوتا ہے، اس کی جنڈر نہیں ہوا کرتی. ورنہ تو اردو ادب کو آپ پڑھ کے دیکھیے تو ایسا کمزور، ایسا ڈرپوک، ایسا منافق شاعر ہے. ہمیشہ کہتا ہوں کہ محبت عورت سے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مجھ سے ملتا ہے. اتنی ہمت بھی نہیں کہ کہے کہ ملتی ہے. شاعری ہمت دیا کرتی ہے، وہ ہمت جو ہمیں اس کتاب میں نظر آئی. شاعری طاقت دیا کرتی ہے، وہ طاقت جو اس کتاب میں نظر آئی. میں 45 برس سے شعر کہہ رہا ہوں اور ایمانداری سے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں شاید ایسا کوئی ایک شعر نہیں کہہ سکتا. یہ سچ بولنے کی ہمت فقط شاعر کرتا ہے، مولوی نہیں کرتا. اور یہ بھی یاد رکھیے، شاعر ہی شاعر کی تعریف کرتا ہے. آج تک کسی مولوی کو آپ نے مولوی کی تعریف کرتے ہوئے نہیں سنا. یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد، کیونکہ میں دونوں کام میں کرتا ہوں، مولوی والا کام بھی کرتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہوں، اس لیے مجھے اس کتاب کا ایک ایک شعر، اس لیے میں نے کہا ہے کہ اس دور میں اس کتاب کا چھپنا مجھے عجیب لگتا ہے. اب یہ چھپنا لفظ ہو گیا، ورنہ شائع ہونا کہنا چاہیے. زبان کا وہ حال ہم نے کیا ہے کہ اگر زبان کے دو ہاتھ ہوتے تو ہم اپنے رخساروں کی سرخی کو دیکھتے رہتے. میں حیران ہوں اور اس حیرانی میں میری خوشی بھی شامل ہے کہ جس بچی کی رگوں میں نیر جہاں جیسی مستند لیکن عہد فراموش شاعرہ کا خون بہا. ہم بڑے ظالم لوگ ہیں، ہم نے اللہ، اس کے رسول، اس کے حبیب اور اس کی آل اولاد کی احسان نہیں مانا. ہم عام انسان کا احسان کیا مانیں گے؟ یہ قوم جوش کو بھول گئی، یہ قوم آل رضا کا فراموش کر چکی. اس قوم نے پروفیسر قرار حسین کا نام بلا دیا. اس قوم کو چغتائی صاحب یاد نہیں ہے، اس قوم کو اللہ بخش کا نہیں پتا. میں کم سے کم 101 نام اس وقت لے سکتا ہوں، اور سب نام چھوڑیے. اس قوم کو یہ علم نہیں کہ اردو ادب کا تاجدار مولانا محمد حسین آزاد کہاں مدفن ہے. لاہور میں میں بتا دیتا ہوں، میرا خود تلاش کیجیے گا. ایسے بے بسر عہد میں اور ایسے نابینا عہد میں سچ کہا نہیں ہے جہاں صاحبہ نے کہ بانو اشرف جیسی اچھی دوست مل جانا بس کافی ہے عمر بھر کے لیے دھوپ کی شدت سے بچنے کی خاطر. ہمارے ادارے، اردو ادب کی ترویج کے ادارے پیدا بھی یتیم ہوئے، ان کی بلوغت بھی یتیمی میں ہوئی.
اور ان کی وفات بھی یتیمی میں. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ایسی کتاب کو کوئی تمغہ امتیاز نہیں مل سکتا، ایسی کتاب کو ہلال پاکستان نہیں مل سکتا، کیونکہ جو کمیٹی آپ بنائیں گے اس کی سمجھ میں یہ شعر نہیں آئیں گے. صحیح. دیکھیے، شعر کی پہلی اور آخری شرط فکر ہوا کرتی ہے کہ وہ فکر ہے جس کا قرآن میں بار بار بلکہ سب سے زیادہ تفکرونہ کے لہجے میں ذکر ہے. ہماری آج کی 90% سے زیادہ شاعری، یہ بھی پروردگار کا شکر ہے کہ میں نقاد نہیں ہوں. اگر غزل لکھ لیتا ہوں تو مجھے یہ کام آتا ہے. نقادی وہ کرتا ہے جسے شعر لکھنا نہیں آتا. یہ کتاب مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی میں کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں. یہ مرثیے کی کتاب ہے، اور مرثیے کو ظلم پھر یہ ہوا ہمارے ساتھ کہ مرثیہ کہیں تو فوراً شیعہ مسلک ذہن میں آتا ہے کہ شیعوں کے ذہن کا نکال باہر ہو، اور کیا بھی اردو نے اس کے ساتھ یہ نکال. مرثیہ تو رسا ہے. یہ گورے بہت اچھے ہیں، ان کا چور بھی مر جائے تو اس کی میت پر اس کی چوری کا ذکر نہیں کرتے، اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں. میں نے 1-2 میتوں میں یہ کام کیا تھا اور حسب عادت پتھر کھا کے باہر آیا تھا. ہم عجیب معاشرے میں رہتے ہیں. میں نے 3 دن پیشتر فرخندہ کی کتاب کے فنکشن میں بھی یہ بات کی تھی. جہاں شاعر کو پاگل اور فلسفی کو دیوانہ کہا جائے اور مصور کو پینٹر کہتے ہیں، اس معاشرے میں شعر لکھنا آسمان کی سزا زمین پر بھگتنا ہے. اور اس تابعدد سحر نے اپنے اندر یہ سزا بھگتی ہے. دیکھیے، دکھ بیان کرنا آسان کام نہیں ہوتا. آپ کو 2 بار سولی پہ چڑھنا پڑتا ہے. ایک مرتبہ جب آپ دکھ بیان کرنے کا سوچتے ہیں، اور ایک مرتبہ جب دکھ بیان کرتے ہیں. ہمارے بہت ہی محترم معزز میرے سینئر آصف جیلانی صاحب نے جس انداز میں اور جس گلوگیر لہجے میں یہ گفتگو کی ہے، میری بات کی یہ سند ہے کہ یہ کتاب مرثیے کی کتاب ہے. مرثیے میں بند کے بعد بیت کے 2 مصرے وہ آدمی لکھ ہی نہیں سکتا جو غزل میں کامل نہ ہو. میں نے اس کتاب کو ایک رات میں 3 مرتبہ پڑھا. میں ویسے بھی بہت تاخیر سے سونے والا آدمی ہوں. شکریہ ادا کیا میں نے بانو ارشد کا اسی لیے، اور نیر جہاں صاحبہ کو شکر ہے پروردگار کا کہ میں نے اپنی طبعی موت سے قبل دیکھ لیا. میں نے ان کا ذکر 2 اردو ادب کے بہت مینار صفت لوگوں سے سنا ہے، اور ان لوگوں کے نام ہم چونکہ عہد فراموش ہیں اور اسی میں خوش رہتے ہیں. ایک تو اپنے مرحوم خالو فارغ بخاری صاحب سے بہت ذکر سنا ان کا، اور جس پیرائے میں سنا انہیں ویسا ہی پایا. اور دوسرے اپنے محب اور محسن حضرت عاشور کاظمی سے. میں نے نیر جہاں صاحبہ کو تخلیق کے اس پرچے میں حضرت جاوید کے پڑھا تھا جب انہوں نے ان کا نمبر نکالا تھا. بہت اچھا ہوا کہ میں لاس اینجلس نہیں گیا، ورنہ لوگ کہتے کہ چونکہ مدعو کیا گیا تھا اس لیے تعریف کی طرف جا رہا. میں نے اپنا شعر پہلے بھی ایک مرتبہ پڑھا تھا کہ میری ناکامیوں کا مجھ کو یہ باعث نظر آیا، کسی کی بے وجہ تعریف کی عادت نہیں.